پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے، اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں غیر اولی الضرری، اس کو بریکٹ میں لے لیں، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے حوالے سے بعد میں پڑھیں گے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے۔ تو بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، غیر سوائے اولی الضرری معذوروں کے، معذور قاعد نہیں ہیں، یعنی جو لوگ نابینا ہیں یا لنگڑے ہیں یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو ان کو اس کی اجازت ہے۔ تو قاعدون اور مجاہدون برابر نہیں ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آیت کا یہ حصہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اسے یہ آیت لکھوائی۔ زید بن ثابت جو تھے یہ قرآن لکھنے کا کام کرتے تھے، کاتب وحی تھے، ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر مجھ میں استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ یہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، وہ مجھ پر اتنی بھاری ہو گئی کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آخر یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے غیر اولی الضرری۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے، کیونکہ جو یہ صحابی تھے ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے، ان کا جہاد میں نہ جانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن چونکہ نابینا تھے اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ میں تو قاعدون میں ہونا نہیں چاہتا، میں تو نابینا ہوں، اس وجہ سے میں جہاد میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے یہ حصہ بھی اتارا غیر اولی الضرری۔ حالانکہ بات یہاں کیا ہو رہی تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ قاعدون جو مومنین میں سے ہی ہیں وہ مجاہدون کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو مگر اسے کوئی تکلیف ہو، وہ کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہ ہو سکے، تو اسے مجاہدین کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معذور شخص قاعد نہیں ہے، بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کی نیت بیٹھنے کی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اس وجہ سے بیٹھا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جس قدر بھی سفر کیا، یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کیا اور جتنی وادیاں بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہیں کہاں؟ یہ سارے مدینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سفر کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ ہیں، جو وادیاں تم طے کر رہے ہو تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی شرعی عذر کی بنا پر جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا تو اس کو اجر و ثواب مجاہدین کے برابر ملتا ہے۔ تو غیر اولی الضرر سمجھ آ گیا، معذور لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ
جہاد فرض عین نہیں. ٹھیک ہے، جہاد فرض عین نہیں ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ معاشرے میں کئی افراد بوڑھے ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور بیماری کی وجہ سے وہ جہاد پر جا ہی نہیں سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس میں عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا کہ میں نابینا ہوں، میں جہاد میں آ ہی نہیں سکتا. پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع اور مجاہدوں کے گھر کی حفاظت اور ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رکھے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کام کے لیے رکھے جاتے ہیں. کس کام کے لیے؟ کہ جو اندرونی دفاع ہے، یعنی شہر کے اندر دفاع ہے، اس کو یقینی بنایا جا سکے، مجاہدین فی سبیل اللہ کے گھروں کا تحفظ کیا جا سکے، ان کے فیملی ممبرز کا ٹیک کیئر کیا جا سکے. اب وہ ہیں تو شہر میں ہی، لیکن وہ سپورٹ کن کو کر رہے ہیں؟ مجاہدین کو ہی کر رہے ہیں نا. ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مرد تو جہاد پہ گئے ہوئے ہیں. پھر یہی لوگ مجاہدین کو اگر مزید سامان جنگ کی ضرورت پڑے تو وہ پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں. مزید ان کو سامان جنگ پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوتی ہے. پھر جو زخمی ہوتا ہے تو اس کو شہر بھیجا جاتا ہے واپس، یعنی واپس اندرون شہر بھیجا جاتا ہے، تو یہ ان کا بھی خیال کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان زخمیوں کی برم پٹی کرنا، ان کا علاج کرنا. تو ایسے لوگ بھی بیک آف اسکرین کس میں شامل ہیں؟ جہاد میں شامل ہیں. تو یہ بھی قائد نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اسلامی سلطنت کے کچھ فوجی بارڈر پر جا کر لڑ رہے ہیں، تو کچھ شہر میں رہ کر جہاد ہی کی مختلف شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بظاہر مجاہد نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ تو دیکھا جائے تو ہیں تو شہر میں ہی. پھر جہاد کے فرض عین نہ ہونے پر ایک دلیل سورہ توبہ میں بھی آتی ہے، آیت نمبر 122. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یعنی سارے کے سارے مومنین اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں. کچھ کو علمی ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے، یعنی علم کو پھیلانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیجئے دو طرح کی آرمیز بن جاتی ہیں، ایک جو بارڈر پر جا کر لڑتی ہے، دفاع کرتی ہے، اور ایک وہ آرمی ہوتی ہے جو علم حاصل کر کے علم پھیلا رہی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو وہ بھی مجاہد ہیں. تو جہاد اسی لیے فرض عین نہیں قرار دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہیں اس سے باقاعدہ ایک محکمہ دفاع ہوتا ہے جس کا کام اس ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اسلامک اسٹیٹ، کوئی اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر دے اور وہ یہ کہے کہ عام لوگوں کو بھی جہاد کرنا ہوگا، اس صورت میں پھر سبھی پر جہاد فرض ہو جائے گا. پھر وہ فرض کفایہ نہیں رہے گا، وہ فرض عین ہو جائے گا. واضح؟ اگر کوئی اسلامک اسٹیٹ یہ اعلان کر دے کہ ابھی اس اسٹیٹ کو سب کی ضرورت ہے، سبھی کو نکلنا ہوگا، اس صورتحال میں یہ فرض کفایہ اب فرض کفایہ نہیں رہے گا، فرض عین بن جائے گا. اور پھر اس فرض عین سے پیچھے رہنے والا گناہگار ہوگا. اب آپ اس آیت کو عام مفہوم میں بھی سمجھیں گے. یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قاعدون، بیٹھ رہنے والے. اچھا، یہاں پر بہت اہم حصہ کہ قاعدون من المؤمنین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں منافقین کی بات نہیں ہو رہی.
یاد رکھیے گا یہ بات. تو ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاعدون اور دوسرے مجاہدون. قاعدون یعنی بیٹھ رہنے والے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرائض کی زندگی جیتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے فرض اچھے سے نبھاتے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی اسلام قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں ہوتی دین کے لیے، یعنی فرائض کی زندگی جیتے ہیں. دوسرے وہ جو مجاہدون ہیں، جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، زندگی میں بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، خود بھی اس راستے پر چلتے ہیں، اوروں کو بھی چلاتے ہیں، بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی دین سیکھیں اور لوگوں کو بھی وہ سکھائیں. پھر مجاہدین بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان نہیں لگاتے. دوسرے وہ جو صرف جان سے جہاد کرتے ہیں، مال نہیں لگاتے. اور تیسرے وہ جو جان اور مال دونوں سے جہاد کرنے والے. یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے. تو سب سے زیادہ افضل وہ مجاہد ہے جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ایسی ہے جیسے روزے دار اور نماز قائم کرنے والے کی. اور اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس چیز کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے موت دے گا تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے صحیح و سالم اجر اور مال و غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یا تو وہ شہید ہو جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر وہ غازی بن کر لوٹے گا تو اس کو اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اللہ لوٹائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ درجے میں. اللہ نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے. یعنی یہ درجے میں اونچے ہیں قاعدین کے مقابلے میں. گو کہ قاعدین بھی مومنین ہیں، لیکن ان سے اونچے درجے میں مجاہدین ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلًّا اور ہر ایک سے، وَعِدَ اللَّهُ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، الحسنى بھلائی کا. حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے، بھلائی ہے، خوبی اور ثواب ہے. یعنی اللہ کا نیک وعدہ سب کے لیے ہے. کون سب؟ قاعدین کے لیے بھی ہے اور مجاہدین کے لیے بھی ہے. تو اللہ کا نیک وعدہ تو سب کے لیے ہے، یعنی جنت اور بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو اوپر بیٹھنے والوں کے، اجرًا عظیما، اجر عظیم کی. یہ کہہ کر وَكُلًّا وَعِدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. لیکن پھر جہاد کی رغبت بھی دلائی ہے. کیا کہہ کر؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ کہہ کر، اور پھر دوبارہ سے اس بات کو دہرا کر، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے
بے شک اس جہاد کو فرض عین قرار نہیں دیا، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی مجاہدین درجے میں قائدین کے مقابلے میں اونچے ہیں، مجاہدین کا اجر و ثواب زیادہ ہے، مجاہدین کی فضیلت زیادہ ہے قائدین کے مقابلے میں۔ پھر اس اجرن عظیمہ کو آگے واضح کیا جا رہا ہے، درجات منہ، یہ درجات ہیں اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً اور بخشش ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ تو اجر عظیم کی وضاحت آگے اس آیت میں کی گئی کہ جنت کے بلند اور بالا درجات، گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے اس مجاہد کو نوازا جائے گا۔ یہ سب اجر عظیمہ ہے جو مجاہدین فی سبیل اللہ کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنی زمین پر جہاں پیدا ہوا بیٹھا رہے، یعنی جہاد کرے یا پھر وہیں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا وہیں رہتا رہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک قاعدون من المؤمنین جو ہے وہ بھی اجر و ثواب پائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یعنی فرائض کی زندگی تو وہ بھی جی رہا ہے، اللہ اس کو جنت دے گا، خواہ وہ جہاد کرے یا پھر اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی اور کام نہ کرے تو بھی جنت ملے گی۔ تو صحابہ کرام فوراً سے الرٹ ہو گئے، انہوں نے کہا ہم خوشخبریاں دے دیتے ہیں۔ تو پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کی رغبت کے لیے مزید فرمایا کہ مجاہدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 100 درجے جنت میں تیار کر کے رکھے جو اسپیشلی ہیں ہی مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے، جو جتنے ہائی رینکس پائے گا وہ اتنا اونچا ہوگا۔ تو حسنہ کا وعدہ تو دونوں کے ساتھ ہے، کن دونوں کے ساتھ؟ قائدین کے ساتھ بھی ہے اور مجاہدین کے ساتھ بھی ہے، لیکن مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اجر عظیم کیا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اور بخاری کی روایت بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ جس میں 100 درجے ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اجر عظیمہ کی وضاحت قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، آیت نمبر 96 سے بھی، اور بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خود کو تھکاتے ہیں، تو ہم خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنے مظلوم ہیں، دیکھو باقی سارے لوگ آرام سے بیٹھے اور ہم محنتیں کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اور جنت میں تو وہ لوگ بھی چلے جائیں گے جو فرائض کی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ بات ہے کہ جنت میں وہ بھی جائیں گے۔ پھر مجاہد بننے کا کیا فائدہ ہے؟ فضیلت ملے گی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی ایک چھوٹا سا گھر مل جاتا ہے تو ہم کیا اس پہ صبر کر جاتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ ایک نعمت گھر میں ہوتی ہے، کیا ہم اس پر صبر کر جاتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو ہم ہائی رینکس کی کوشش کرتے جو کہ فانی ہے، آج ہم ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز باقی رہے اور ہم ختم ہو جائیں۔ تو خود کو کبھی بھی مظلوم نہ سمجھیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور آپ اگر نہیں سوچتے ایسا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کو یہ سوچوا دے کہ اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کی طرح امن میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے آپ، کیا ضرورت ہے پڑھنے اور پڑھانے کی۔ اور اسپیشلی یہ سوچ عورتوں میں اور زیادہ ڈالی جاتی ہے
کہ کیا ضرورت ہے لڑکیوں کو اور عورتوں کو گھر سے نکل کر پڑھنے اور پڑھانے کی. تو یہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ جہاد بالقرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جہادن کبیرہ کہتے ہیں قرآن پاک میں. سب سے بڑا جہاد ہے علمی جہاد. اس سے لوگوں کے درمیان اویئرنیس آتی ہے، لوگ علم سیکھتے ہیں تو ان کا عمل بہتر ہوتا ہے. اور ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ یہی کام گھر میں کر کے دکھا دیں، وہ بات ہی نہیں آئے گی. آپ اپنے آپ کو سمیٹتے ہی رہیں گے. کبھی کسی کا فون آ جائے گا، کبھی کوئی گھنٹی بجائے گا، کبھی کوئی بچہ تنگ کرے گا، اور کبھی کیا اور کبھی کیا. کبھی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، کبھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. مطلب ایک نہیں کئی مسئلے. گھر میں بیٹھ کر کام کرنا اٹس ناٹ این ایزی جاب، اسپیشلی علمی اعتبار سے. اور یہاں ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. پتہ ہے یہ ایزی ٹاسک ہے. گھر میں چونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اسی لیے ہم سست ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے. آپ جتنے بھی تھک رہے ہوں آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. ہم جتنی بھی پریشانیوں کے ساتھ آئے ہوں ہم نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو وہ ایک مشقت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوالٹی کو انہینس کر دیا، بڑھا دیا الحمدللہ. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی جاب کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کو پیسے ملتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے وہ جاب کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے. وہ اس کے لیے صبح اٹھے گا بھی، سارا دن اس میں تھکے گا بھی، پھر رات کو گھر آ کر دوبارہ سے دوسرے دن جاب پر بھی جائے گا. اور دنیا دار لوگ اسے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، فائدے مل رہے ہوتے ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ میں تو آپ تھکتے ہیں. کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا ایک کلاس لینے کے، کوئی کھانا وانا کھلا کے، کوئی خاطر مدارت کرا کے آپ کو گھر نہیں بھیجا جاتا، الٹا تھکا کے بھیجا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ راستہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے. اور شیطان یہ ہمیں سوچواتا ہے تم کتنے مظلوم ہو، تم تو یہاں بھی تھکو، پھر گھر جا کے گھر کے کام کر کے بھی تھکو، تمہارے نصیب میں تو تھکنا ہی ہے. جب کبھی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے، کیا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا جائے گا انشاءاللہ. کیا وہ شخص نہیں جائے گا جو روزے بھی رکھتا ہے؟ میں نے کہا جائے گا انشاءاللہ. جو فرائض کی زندگی جی رہے ہیں، دل سے اسلام قبول کیے ہیں، جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں، مجھے ہائی رینکس چاہیے انشاءاللہ. اور یہی چیز آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے. دنیا کے معاملے میں ہمیں لیونگ سٹینڈرڈ کم کرنے کی کوئی سوچ نہیں آتی، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم ایک منیمم سٹینڈرڈ پہ بھی راضی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو عمومی طور پر ہمارے بچے ایسا کہتے ہیں، بس ہم جنت میں چلے جائیں یہی ہمارے لیے بہت ہے. تو آپ ان کو یہ کہا کریں کہ ٹھیک ہے بہت ہے ہمارے لیے، جنت میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن جنت کے اعلیٰ درجات پانا اس کے لیے اعلیٰ مقاصد چاہیے، اس کے لیے مجاہدین فی سبیل اللہ والی زندگی چاہیے، اس کے لیے ایٹموسٹ اسٹرگل چاہیے، انتھک محنت چاہیے. تو ہی جنت کے بلند و بالا درجات ملیں گے. اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں تھکنا، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. آپ دنیا میں بھی کسی انسان کا کوئی کام کریں نا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، وہ بھی آپ کی تعریف کرے گا، آپ کا احسان مانے گا. پھر وہ تو رب کائنات ہے، وہ جب نوازے گا تو اس کا نوازنا بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہاں پر جو یہ بات ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمارا دین عدل کا دین ہے، مساوات کا نہیں ہے. سب کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا کہ سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے سب کو ایک ہی درجے میں جنت میں ڈال دو. ہمارا دین عدل کا دین ہے.
مساوات کا دین نہیں. مساوات کسے کہتے ہیں؟ برابری. اور عدل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امتحان میں اچھے امتحانی سسٹم کی بات کروں گی. امتحان میں اس شخص کو اتنے ہی نمبر ملتے ہیں جتنے اس نے محنت کی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ایگزامینیشن سسٹم بیسٹ ہے کہ جس نے محنت کی ہے جتنی اس کو اتنے نمبر ملنے چاہیے. آپ اس ایگزامینیشن سسٹم کو کبھی اچھا کہتے کہ جو بھی لکھ کر آ گیا اس کو پاس کر دیا گیا؟ آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. جس نے پڑھا، جس نے محنت کی، اس کے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا. ہمارا دین عدل کا دین ہے. جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو ویسا ہی حق دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے دن اور رات برابر نہیں، جس طرح سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، جیسے کفر اور ایمان برابر نہیں، اسی طرح سے جاننے والا اور جاہل بھی برابر نہیں. تو خود کو نیکی میں آگے بڑھانا ہے، اور نیکی کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ یہ مجھ سے اوپر جا رہا ہے. وہ چیز انشاءاللہ آپ کو مزید متحرک کرے گی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. جب ہم نیکی میں آگے بڑھنے والے کو دیکھتے ہیں نا تو اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آتا ہے اور ہم مزید محنت کرتے ہیں. اور اگر نیچے والوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو غرور آئے گا. کیسا غرور؟ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو یہ بھی کر لیتے ہیں، بہت نہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، بہت نہیں. ہم تو قرآن کی یہ کلاس بھی لیتے ہیں، وہ کلاس بھی لیتے ہیں، بہت نہیں. جتنی بھی ترقی اللہ آپ کو دین کے راستے میں دے دے اس سے بڑے کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو انشاءاللہ شکر آئے گا. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، بہت ہی خوبصورت آیتیں. اور ایک اہم سبق اس میں ہمیں دیا گیا کہ ہم نے فرائض سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھنا ہے. ہمیں نوافل تک آنا ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں. یہی مجاہد ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شوق اور نیت کی وجہ سے مجاہدون میں شامل ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، لیکن اتنی مجبور کر دی جاتی ہیں کہ اس طریقے سے نہیں نکل پاتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ نکلے ہیں. ان کا شوق اور ان کی نیت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کو شامل کرتا ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 94، جس میں ایک حصہ جو یہ ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، حالانکہ اللہ کے پاس تو بہت سے اموال غنائم ہیں تمہارے لیے، بہت ساری غنیمتیں تمہارے لیے ہیں. اس اصول کو یاد رکھیں کہ کبھی دنیاوی فائدوں کے لیے دین کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں یا جہاد کو ترک نہ کریں. کیونکہ اگر دنیا کا کوئی فائدہ چھوٹ بھی رہا ہو تو اللہ کے پاس ایسے بہترین اجر و ثواب مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور بضرور جب اس کو پائے گا تو وہ زیادہ خوش ہوگا. اور اس وقت ہم ان اجر و ثواب کو پا کر یہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو کتنی کم تھی، اللہ کے پاس جو ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے. ویسے تو یہاں اس آیت میں بات دوسرے کانٹیکس کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن صرف اتنے حصے کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ صرف گھر میں کوئی ایک دعوت ہی ہوتی ہے تو ہم اس دعوت کو اپنے سر پر سوار کر کے ہماری اپنی نمازوں کو کتنا ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، اذکار چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت ساری اور بھی جو ذمہ داریاں دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہم نے لی ہوتی ہیں، ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یہ نہ کریں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ ملے ملائیں نہیں، آپ اپنے گھر کسی کو بلائیں نہیں، ایسا ہم نہیں کہتے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ مینج کیجیے. یہی تو جہاد ہے، اس کے ساتھ مینج کیجیے. صرف اور صرف دنیا کا عارضی فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو. آج یہ دنیا میں ہم ہیں، کل ہم نہیں ہیں. یہ دنیا کے جتنے بھی فائدے ہم یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اصل فائدہ آخرت کا ہے، اور اس فائدے کو پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے. تو مینج کیجیے اپنے آپ کو، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ جو جہاد کی سوچ اور نیت اور عمل آپ اپنائے ہوئے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا جو دنیاوی اعتبار سے آپ نے لیا، اور آپ کا دینی کام بھی بہت اچھا ہوگا. اور یہ ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اگر آپ پاس ہو جائیں تو آگے پھر اگر کوئی ڈیفیکلٹی آتی بھی ہے پھر آپ کو میٹر نہیں کرتی، وہ پھر آپ پریشان نہیں ہوتے اس میں. پھر آپ نے اس وقت کو یاد کرتے ہیں، اچھا جب میں نے نیا پڑھنا شروع کیا تھا تو میں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اب مجھے پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، آگے ہم نہیں جا سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.